الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام۔ یاد رکھیے میرے نزدیک وہ بندہ بڑا کملا ہے جیڑا ایک گھر دی گل سن کے فیصلہ کرتا۔ توجہ ہے کہ نا؟ جیڑا ایک گھر دی گل سن کے فیصلہ کرے وہ بندہ کملا ہوتا ہے۔ سیاںا بندہ ہوتا ہے جیڑا دوہاں گھراں دی گل سنے۔ توجہ ہے؟ اج کل بندیاں دی مثال ہے کہ جیڑا بندہ ایک گھر دی گل سنے اور وہ فوراً مان لے۔ مثال ایک بندہ ہے انہیں ساری عمر گزاری ایک گھرے، وہ گھروں باہر نکلتا ہے، ان کوئی بندہ فیس بک تے آندا ہے تیرا ابا نہیں چنگا، وہ جو دی گل تے لگ جائے تو بندے دا پتر تے بڑو بھی ہے، تو ساری زندگی جے سبے دے نال رہے ہیں تینوں پتہ نہیں لگا میں تیرا ابا کیویں دا۔ اور سمجھانا اے چاہنا بس ساری عمر جیڑا بندہ اللہ والیاں نال پیار کردا رہا ہے وہ آندا میں نے کسے فیس بک تے دسیا ہے بابے نہیں چنگے ہوندے، میں تو من گیا بابے شاہی کوئی۔ اور بھائی خدا دا نائی کسے بابے نے پہنا ملتے لے، تسی دوجیاں گلاں چھڑ دیو۔ پرابلم ہے بندیاں بابا ویکھیا ہوندا کوئی نہیں۔ آج جڑے اعتکاف بیٹھے کل راتی آویا جا انہاں کول بیٹھ کے پوچھیا جے دسو ایتھے رہے ہو مسجد وچ بیٹھے رہے ہو
تسی دسو 70 بندہ بیٹھے ہو کو بابے شاہ ہوندے نے کہ کوئی نہیں ہوندے دوجیاں ایک بندہ میں آندھا ہونا بھائی جیڑی زنانی مرد اپنے کو وسدی نہیں ایک گلا کر دیئے میرے البال نہیں ہوندہ بھئی تیرے البال کی میں ہوئے کہ اپنے خامد نال نکاح جو کیتے ہی اللہ علیہ ہو دے نال واسطے صحیح جدو تو کسے کوڑ بانا ہی نہیں بھائیا بابے کوڑ 2 نمبر فیک بابے سارے ویک کے تو آنا بابے شاہی کوئی جیڑے بابے 2 نمبری کرتے پہنے دین نہ اور دین بدعات اور خرافات کو رواج دے رہے اسی بھی آنے کو کوئی شاہ چھوڑو نر بنا مگر جنہوں اللہ دا قرآن پاس کرے اسی انہاں بابیان تے بھائی صاحب مننا توجہ ہے بندے آدھے بھائی تو اڈی سمجھ نہیں ہو نہیں وہ کیڑی شے جنہی اللہ کو نہیں تو تسی مڑ بندے آل جانا ہے توجہ اللہ کو کیڑی شے نہیں آج میں ایک جگہ تے بیان کرنے لگا کہ یہ گال آج ایک بابے میرے نال کی میں انہاں تو پوچھا ہے بابا جی کیڑے کانی چو صحیح سنیندہ ہے وہ میرے حل کرو کیونکہ انہاں دے دعا کرنا ہے جو پورا میں نشاک کا سنیندہ کوئی نہیں میں نشاک پہ میں کہا جیڑا سنیندہ ہے وہ میرے حل کرو انہاں مڑے کانے دے پاس سیارا میرے حل کی میں ان دے جو آئے تھا پڑھ کے پھوکیاں توجہ ہے کہ نا تو ساڑھے کو پھوکی ہوندہ ہے بھائی صاحب تقریران تے علماء ہی کر سکتے بہتر حضرت اس پوائنٹ نو پوری طرح یاد کر لو یہ تو اڑے واسطے نفع بخش کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات عبادات اور صفات لا شریک مگر اللہ اپنی بعد صفات مجازی طور تے اپنے بندیانو عطا کردہ ہے اور انہاں صفتاں دا فیض بندیاں دے اندر موجود ہوتا ہے او دا موجود ہونا شرک نہیں نہ انہاں مننا شرک ہے یعنی ایک صفت اللہ دی اللہ وہ صفت اپنے بندیان بھی دے دیندہ ہے کہ ہے میری پر میں تینے عطا کر لیا تو جنہوں عطا کرے انہوں مننا چاہیے آیت پڑھنا تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے آیت نمبر 1 عزیز من میرے اللہ فرمانے سبحان اللذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع دھیان کرنا ہے صرف دھیان میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ اونچی سبحان اللہ کو صرف سنو کی دو لفظ بڑے قابل غور میں اللہ فرماتے ہیں انہو هو السمیع البصیر بے شک وہ اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے اللہ سمیع بھی ہے اور اللہ بصیر بھی ہے ترجمہ یعنی اللہ سندہ بھی ہے تے اللہ تقدہ بھی ہے اللہ سندہ بھی ہے تے اللہ بول دیجئے تھوڑا لیا اللہ سندہ بھی ہے تے اللہ اے اللہ خود فرمایا انہو هو السمیع البصیر میں سمیع نہیں تے میں تو اے ثابت ہویا کہ سماعت اور بصارت سمیع اور بصیر ہونا اللہ دیاں صفتان سمجھ آ گئی میں امتحان لے رہے ہیں تواڈے کولوں کہ سمیع اور بصیر کون ہے بولیے سمیع اور بصیر کون ہے اللہ سمیع بھی ہے اور اللہ بصیر بھی ہے تو اس بات کو یاد کر کے ہن اگلی آیت سنو عزیزان من میرے اللہ فرمانے انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه
فجعلناه سمیعا بصیرا. سر توجہ فرمائیے نا. اللہ فرماتا ہے انہو هو السمیع البصیر، میں اللہ سمیع اور بصیر ہوں. سمیع اور بصیر اللہ فرماتا ہے میں انسان رو نطفے تو پیدا فرمایا ہے. فجعلناه سمیعا بصیرا، میں انسان نو سمیع بھی بنایا ہے بصیر بھی بنایا ہے. تو انسان سمیع بھی ہے اور انسان تو اللہ دی ایک آیت ہے اللہ فرماندا ہے کہ میں سمیع اور بصیر ہوں. دوسری آیت ہے اللہ فرماندا ہے میں انسان نو سمیع اور بصیر بنایا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا بندے نو سمیع اور بصیر مننا شرک ہے؟ آپ توجہ فرما رہے ہو نا میری بات ہے؟ تو کیا بندے نو سمیع اور بصیر منیے تو شرک ہوئے گا؟ تو سمیع اور بصیر صفت تو اللہ دی ہے، تو بندے وچ کیوں منیے؟ کیونکہ جدیاں صفتاں نے ان نے بندے نو آپ اے صفتاں عطا فرمائیاں نے کہ میں بھی سننا تے تکنا. جیڑا میں بندہ بنایا ہے میں اپنیاں صفتاں دے فیض ان عطا کیتے نے. میرا بندہ سندا بھی ہے تے ویندا بھی. فرق ہے. اللہ سنن تے تکنے کسے دا محتاج نہیں، اسی سنن تے تکنے چو دے محتاج آ. او دی یہ صفت ذاتی ہے، سانو اس نے عطا فرمائیے، لہذا ساڑی صفت سماعت اور بصارت اللہ دی عطا ہے. جدو بندہ حقیقت اور مجاز دے فرق نو نہ سمجھے اور اس بات نو نہ سمجھے کہ اللہ اور بندے وچ فرق ہے. اللہ تعالیٰ دی صفات او دیاں ذاتی نے، بندیاں وچ او دیاں صفتاں عطا کردہ نے. اے فرق سمجھ کے مننیاں چاہیے. تو بندے نے سمیع اور بصیر منیا شرک. توجہ ہو گئی ہے؟ اگلی آیت سنیے تاکہ مسئلہ مزید ذرا واضح ہو جائے. عزیزان من اللہ فرمانے وَمَا لَكُمْ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. السماوات والارض، جتنی زمین تے آسمان دی وراثت ہے وہ اللہ دی. زمین تے آسمان دا وارث کون ہے؟ اے وراثت کی دیئے اے اللہ خود کلیم کر رہے ہیں قرآن کہ وراثت میری ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بھئی زمین تے آسمان کسی دی وراثت نہیں، اے دا حقیقی وارث کون ہے؟ اللہ. یا اللہ وراثت تے تیری ہے کسے اور نو بھی دینا ہے. اللہ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ زبور من بعد ذکر. ہم نے زبور میں اور قرآن میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو زمین پر وارث بنائیں گے. پہلی آیت اللہ فرمایا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ زمین کے آسمان دا وارث اللہ ہے. دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں ہم وارث بنائیں گے أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا. ہے تو زمین میری پر میں بندوں کو اس کا وارث بناؤں گا. سوال پھر کروں گا کہ اگر اللہ بھی وارث ہے تو بندے بھی وارث ہیں تو پھر شرک تو نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ وارث حقیقی ہے، اسی وارث مجازی ہیں. سر سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اللہ زمین دا وارث ہونے کسی دا محتاج نہیں.
اسی محتاج ہیں جی عزیزان من اگلی آیت وضاحت ہوگی اللہ فرمانے قل اللہم مالک الملک یہ جتنا ملک ہے دا مالک میں اللہ مالک ہے آج سویرے لگے جاؤ بازار تو نہ کہو بھائی اے دکان ذرا ادھی سان دے تیری ملکیت نہیں تو سکھنا کیوں میں قرآن چاہے قل اللہم مالک الملک اللہ مالک ہے تو میں بھی ہوں بندہ دی دکان میں دے تو سکھنا اگلی آیت دا حصہ نوں پڑھیا میں کہ اگلی آیت کی آئی چاہ کہ اگلی آیت آیا بھی مالک تے میں ہاں تو تل ملک من تشاء جن چاہما ہوں دینا سمجھ آئیے سر کے نہیں ہو سکنا اگلی آیت پڑھ مالک دیو ہی ہے پر وہ سن میں نے مالک بنایا ہے لہذا ہوں مالک میں ہاں توجہ ہے کہ نا تو مالک کون ہے حقیقی زمینہ دا دکانہ دا پلازیاں دا مارکیٹاں دا زری جو ساڑھے زمینہ نے انہا ساریاں دا مالک کون ہے اللہ لیکن اللہ فرماتا ہے تو تل ملک من تشاء میں جن چاہاں ہوں نتا کرنا وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ جی دے کھڑو چاہاں ہوں دے کھڑو لے لما تو اگر وہ دے دے وے تو اسی کسے نہ مالک من لئیے تو بھائی صاحب پھر شرک تے نہ ہویا توجہ ہے کہ نا علم دا مالک کون ہے علم دا ساری کائنات دے علم اللہ دے عالم الغیب والشہادہ سارے ظاہر اور باطن دے علم اللہ دے مگر ڈگریاں سارے لئی پھرنے عالم بھی پڑھے لکھے بھی وہ بھائی صاحب عالم تھے اللہ ہے تسی کی میں ہوتا نا اللہ دی عطا ناڑا سی تو ثابت کی ہویا قرآن دی ان آیات ناڑ کہ اللہ کسے چیز دا بھی مالک ہوگی تو مالک حقیقی ہے بندیاں وہ مالک مجازی بناؤں ہے مسئلہ توڑ چڑھن لگ گیا ان ذرائع سن لیا بخاری دے اندر حدیث موجود ہے اللہ فرماتے ہیں جدو بندہ نفل پڑھ دے نا تو بندہ میرے قریب ہو جاندہ ہے بخاری شریف حدیث موجود ہے بندہ میرے قریب ہوندہ ہے تو میں اس بندے نال محبت کرنا جدو بندہ نفل عبادت کرتا ہے رات نو جاگتا ہے یاد کرتا ہے میں نو تو میں اس بندے نال محبت کرنا وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے میں ایک دعویٰ نہیں کردا واللہ کہ میں ولی ہوں ممبر تے بیٹھے ہاں یہ دعویٰ نہیں کردا میں ولی ہوں لیکن یہ دعویٰ میں کرنا کہ 1999 تو لے کے ہن 2024 میں روز راتی اللہ دے محبوب دا ذکر کرتا اللہ دا ذکر کرتا تو بھائی اتنا چر تے کوئی بھی منگدا رہے تو کوئی شے ڈھی جاتی کوئی شے تے مالک کوئی ٹکڑا تے ساڈے کے بھی ڈال ہی دیتا اس توجہ ہے کہ نہیں بھائی صاحب اے جڑے اتنے چار بیٹھے نے ساڈے اعتکاف والے بھائی انہاں جاگدیاں ہو گئے نے جے 5-7 راتاں ہو گئے انہاں دے اندر بھی فیل ہوندا ہونا میں کچھ نور ساڈے اندر آ گیا کوئی 5-6 راتی جاگی بیٹھے ہیں تو بھائی اسی بھی 1999 تو جاگن لگے ہیں راتی بھی تے دن بھی ذکر اللہ تے اللہ دے رسول دا کرنے ہیں تے گناہگار ہی گندے بندے ہیں پر یار مڑ بھی جڑا اتنا چر بولدا رہے کوئی تے خیر انہوں بھی ٹھی جاندا ہونا مالکاں دی مرضی یہ پر لگے ہیں سائیں فرماندے جڑا نفل عبادت کرے دن رات مالک دی یاد چربے اللہ فرماندا ہے میں وہ دنال محبت کرنا اور جدو محبت کرا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ جدو میں وہ دنال محبت کرا اے گال رمز دیئے بھائی کہ اللہ فرماندے فَقُنْتُ سَمَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ پھر میں وہ دے کان بن جانا جنہاں نالو سندا ہے پائیا گل تو سمجھے نو بخاری اچھے ابو ہریرہ روایت کر دیتے اس گل دی بھی تے وانڈ لینی چاہیے نا صرف ایک حدیث اگے رکھی جاندے ہو با اللہ تو سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا میں کہا جی میں تے گل ہی نہیں پیا کرتا ابو ہریرہ فرماندے کہ میں نو حضور دسیا تے حضور فرماندے نے میں نو اللہ فرمایا ہے کیونکہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی ہوئے جڑی حضور بیان کر دیں تے اللہ فرما رہا ہوں دے حضور فرما دیں کہ اللہ فرما دیں
فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں او دے کان بننا جنہاں نالوں سندا ہے، میں او دیاں اکھاں بننا جندے نالوں ویندا ہے، میں اون دے ہاتھ بننا جندے نالوں پکڑدا ہے، میں اون دے پیر بننا جندے نالوں ٹردا ہے۔ بھلا ان سالانی لأوتینہ، او کوئی شے مانگ لے تے میں دے چھڑنا۔ پائیا سمجھ نہیں آئی تو آنے اللہ فرما دینے والا انسالنی لأوتینہ، تائیت بابیاں کڑ جا کیا نیا بابا اللہ کے دعا کر تیریاں من لئی دائے۔ پائیا سمجھے کہ نہ آئی؟ اے بابیان تاں یا کھیدہ بابا جی دعا کرو تسی اللہ دے قریب ہو، اللہ دے پیارے ہو، تو آٹے بارے آدھ ہے جو آکھن تے مان لینا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ منگے لَأُوتِيَنَّهُ تے ضرور بار ضرور دینا، ضرور دے دینا وہ منگ لے۔ پاجی اینی کوئی گل ہے وہ آکھن تے سی مان لینے گل صرف اینی ہے حضرت صاحب گل اینی ہے۔ تسی سمجھائے شرک کر دے، شرک نہیں کرتے اسی اللہ والیاں کو جدو جا گیا نا جی دعا کرے آئے تو اس تو یا نعمت واٹے دن رات ہو دی یاد اچ گزر دینے، نیک ہو اللہ دے قریب ہو او دے اگے دعا کرے آجے تو اڑیاں مان لئیتا ہے۔ پاجی اینی کوئی گل ہے ایمیں لمحہ رپھڑ پایا ہے تسی بھائی او بابیاں کو جان دے رہے تو فلانے کو جان اے اس تھے تو آکھی دے دعا کرو نیڑے جو ہو دے او دا اپنا فرمانے والا انسالنی لأوتینہ، اگر وہ میرے تو سوال کرن تو میں عطا کر دے، تو یہ سارے آن نہیں کر سکے تو کر دیں اللہ جو ہے، لیکن اپنے پیاریاں دے بارے خاص کر کے فرمایا ہے وہ سوال کرن تو میں عطا کر دیں۔ وہ آکھن بھئی کم مالکہ ہو جائے انہاں دے ہاتھ اٹھے تو علاج رکھ لینا منظور فرما لے۔ اینی کو گل لے اور گل کوئی میری گل دی سمجھ رہی ہے کہ نہیں رہی؟ ان سوال ہے اللہ تعالیٰ کی میں مڑ بندے دے کان بن جاندے توجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے دی آنکھاں کی میں بن جاندے سر توجہ ہے؟ اے میں کم از کم درجن دے قریب بندیاں دے اس حدیث دی شرح وچ اقوال پڑھے۔ پہلا مطلب کی ہے اللہ تعالیٰ بندے دے کان بن جاندے ہے، اللہ تعالیٰ کان کی میں بن جاندے؟ تو جو میں سب کو اچھا لگا ہے میں وہ تو اٹھنا شیئر کر دیں کہ جدو اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے نا کہ میں بندے دے کان بننا تو یہ مطلب ہوندہ ہے جیڑی میری سنن دی صفت ہے نا، میری سنن دی صفت ہے او دورو نزدیک دی، میں اس صفت دا فیض ہوندے ہیں کننا نتا کرنا وہ پھر دورو سن لیں گا۔ جیڑی میری صفت ہے نا ویکھن دی، میں اس صفت دا فیض اپنے بندے دے دیا وہ پھر دوروں تک لیں گے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے دیتے مثال دیا وہ دوروں کی میں تک لیں گے۔ سورہ قاف حضرت خضر دریا دے ادلے پاسے ہے جی تو دوجہ پاسو ویکھ لیا ایک قرآن نے چاہا دوبارہ دوسری مثال دے لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کلین تے بیٹھے سن تے کلین آواز سی تو ہواج پرواز کردیاں کیڑی گل کیڑیاں نال کیتی ہے وہ نہ سن لئیے بھائی یہ عام کرنا نالتے ممکن نہیں، پھر انہاں کرنا دی گل ہے جنہاں نے اس اپنی سماعت دا فیض عطا فرمایا ہو۔ مسئلہ سمجھ جا رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے بھائی صاحب؟ بھائی یہ دوروں مڑ کی میں سن لیں دے میں کہا پڑھو نا قرآن بھائی جی بولے وائرلیس تے آئی کوئی نہ ٹیلی فون یا موبائل تے آئے کوئی نہ پھر کی میں سن لے آئے۔ عزیزو قرآن سنیے حضرت سلیمان علیہ السلام جدو اس مقام تے آئے جتے کیڑیاں دے گھر آئے، کیڑی دوجیاں نو آندی ہے نہیں کیڑیو اپنے گھراں وچ داخل ہو جاؤ، اللہ دا نبی آ رہا ہے، اللہ دا نبی آ رہا ہے۔
سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اللہ دا نبی اپنے لشکر نال آ رہا ہے، بندے تسی تھلے آ جاؤ، کچلیاں نہ جاؤ، اپنے گھراں داخل ہو جاؤ۔ جدو کیڑی کیڑیاں نال کلام کرے اللہ دے نبی سن لیندے نے، جے امتی سلام کرے اللہ دے نبی سن لیندے نے۔ ساڈا اور بھابیاں نال باجی رولا ہی کوئی نہ، بھابیاں نال نہ شیعہ نال نہ دیوبندی، ساڈا کسے نال جھگڑا ہے ہی کوئی، انہاں دا اپنا کام ہے، وہ اپنا کرن۔ سن جس لیے آندے نہ بھئی ایویں پڑھ دے، اس ویلے پھر سن کچھ قرآن پھرولنا پوندا ہے، ایویں نہیں لگے قرآن آندا ہے میرے پیارے نے تے دورو سن لیندے۔ توجہ ہے کہ نہ بھائی صاحب؟ عزیزان من، میرے دوستو، میرے عزیزو، اس عقیدے نال پڑھنے آ کہ سن فریاد، سن فریاد۔ جدو اسی یہ پڑھنے نا تے بندے وچ کوئی ایسے ہوندے انہاں دے لا حول ولا قوت الا باللہ، ویکھو کیڑے کام نوں لگے۔ انج بھی ہو سکتا ہے میں سن فریاد پینا، توبہ توبہ، شکر ہے کان پٹ نہیں چھڑ دیا۔ توجہ کیتی جائے کہ کوئی المصنف لابن ابی شیبہ دے اندر حدیث ہے، اور اہل سنت دے علماء دے حلقے وچ بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے۔ میرے نبی پاک فرما دیں جدو جنگل دے اندر کدی ایسا وقت آ جائے کوئی دوست یار تے بیلی تواڈے نال نہ ہووے، تانوں راستے دا پتہ نہ لگدا پیا ہوئے، تانوں مشکل بن جائے، تانوں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، تہاڈا یار غم گسار انیس بیلی کوئی نہ ہوئے، اچھی جی آواز مار کے آکھیا جی یا عباد اللہ اعینونی بقوہ، اے اللہ دے پیارے ہو جتھے سن رہے ہو میری مدد نو آوے آجے۔ المصنف لابن ابی شیبہ دے اندر حدیث موجود نہ ہوئے تے بندہ فقیر ذمہ دار ہے صاحب۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں جدو کوئی نہ اور ہوئے ادو اللہ والیاں نے پکارے آجے یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اغیثونی بقوہ، اے اللہ دے پیارے ہو جڑی اللہ تو طاقت دیتی او دے نال میری مدد کرو، میں راہ نہیں پیا لبدا، میری سواری گم ہو گئی ہے، میرے کو کوئی شے نہیں، میری مدد کرو۔ پکار لیا ہے مدد ہو جائے گی۔ تو ان کی لگتا ہے حضور سان شرک دی تعلیم دے میرے، یہ مطلب میں کسی اور نو ساتھ مار گئی، ایک کیوں نے فرمایا اللہ نو ہی سیدھا مار لو۔ تو بھائی صاحب آپ سمجھو نا، بھائی حضور تو زیادہ تو عید نو کون جان گا؟ تو جنگل کھڑی گیا جیڑا اللہ مسیطے سن لیں دائی یا گنا بدوائی یا گنستائی، وہ اللہ جنگل نہیں سننا، وہ اللہ جنگل نہیں سن لیں دائی۔ لیکن حضور فرمانے نے وہ تھے آکھا جائے یا عباد اللہ اعینونی بقوہ یا عباد اللہ اغیثونی بقوہ، اے اللہ دے بندے آؤ میری مدد کرو، میں راہ بکھاؤ، تو اڈی مدد ہوئے گی۔ حضور دے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح الشام دے اندر علامہ باقری نے لکھا ہے، جنگل کلے ہو گئے، بچھڑ گئے، تنہا ہو گئے، سامنے جنگل دا شیر آ گیا، تو جناب سفینہ ویکھی آئے تے آپ فرمانی نے کیا شیر سفینے دائی سن جنگل دیا شیرا میں غلام رسول اللہ دا تے قدر کری تو میرا کیا شیر سفینے نائی
راجاں دے جیڑے غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام انہاں دے. پتر زندگی دی گڈ ایتھے بن کے رکھو. چپ سا بولنا نہیں. توجہ ہے حضرات؟ جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہی بابیاں دے کے سارا سارے تسلیم سامنے سارا لو جو کرنا جو کر لو پائے اس تو اگا اور کوئی حل نہیں. اسی بابیاں منن والے ہیں اولیاء اللہ نو منن والے ہیں. دو نمبراں دی گل نہیں بغیر نا دو نمبراں دی نہیں گل. جڑے حقیقی اللہ دے ولی نے اسی انہاں دے خادم میں انہاں دا نوکر اور میں دعا کرنا یا اللہ اولیاء اللہ نال قیامت والے دن میرا حشر کر. میری یہ خواہش ہے کہ یا اللہ جتنے دو نمبر نے انہاں تو اہل سنت نو نجات عطا فرما تے جڑے حضور دے دین دے خادم نے سن وی انہاں دا خادم بنا تے قیامت والے دن انہاں دے نال اٹھا انہاں نال معشور فرما. اور جے شک ہوندا تے دعا لائی جے دل میں شک ہوندا نا بھئی ولی گل خل کوئی نہیں تے منبر تے بیٹھ کے 27 رمضان دی رات نو یہ دعا نہیں کرنی بھئی یا اللہ انہاں دے نال رلا. دعا منگدے ہاں یا اللہ جی میں اللہ دے پیارے دعا فرمائی آئی ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا منگی ہے یا اللہ میں ملک دیتے بادشاہی دیتی ہے اتر دیتے نہیں دیاں دیتی نہیں علم دیتے ہی. ان آخری میری دعا ہے اے اللہ میں اپنے پیاریاں بندیاں دے نال کر دے. توجہ ہوئی کہ یہ مطلب ہے کوئی شے بندے بھی ہیں جنہاں دے نال ہون دی دعا اللہ دے نبیاں منگی. تو عزیزو خود اللہ فرمائے فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي میرے بندیاں دے دائرے داخل ہو تو جنت ہی ٹر جائے. سو ساتھیو اسی تے بابیان منن والے بابیان نال پیار کرنا لیکن بھائی جی دو نمبر مال دی گل نہیں. ہاں جی بات ہو رہی ہے اللہ دے پیاریاں دی ولیاں دی. میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے سجنوں آؤ تیرے تے میرے پاک نبی نے ولیاں دا ذکر فرمایا. ولیاں دا ذکر اس رات نو کرنا حضور دی بھی سنت ہے اللہ دی بھی سنت ہے. یہ نہ کہ جی آئیں گے کہ لگے پھر دیو آج دی رات اولیاء اللہ دا ذکر کرنا سنت ہے. میرے حضور فرما دے بنی اسرائیل دے اندر ایک ولی ہاں بنی اسرائیل دے اندر ایک بابا جڑا دن نو روزہ رکھ کے جہاد کردا رات نو قیام کردا. یعنی ایک ایسا ولی سی جنہ دا نام سی حضرت شمعون. حضرت شمعون آپ رات نو عبادت کردے ہیں تے دن نو روزہ رکھ کے کفار نال جہاد کردے ہیں. انج انہاں نے 1000 مہینہ کیتا. کتنے مہینے 1000 مہینہ اس ولی نے انج اللہ تعالیٰ دی یاد وچ گزاریا. 1000 مہینہ اللہ اکبر. توجہ ہوئی بھائی صاحب 12 مہینیاں دا سال ہوتا ہے انہاں 1000 مہینہ گزاریا. تو کتنی لمبی عبادت کی تھی. صحابہ بیٹھے سن جدو انہاں دا ذکر سنیا اس ولی دا تو صحابہ چونکہ عبادت دے بڑے شائق سن تو عرض کر دینے یا رسول اللہ پھر اس ولی دا سی مقابلہ تے نہیں کر سکے. انہیں تے 1000 سال عبادت کی تھی وہ بھی اس رنگج کی تھی. ساڑیاں تے انہیں عمرہ ہی نہیں ساڑی تے انہیں زندگی نہیں اسی انج کی میں گزار سکنے. عزیزہ نے من تو اللہ نے فرمایا جبریل قرآن لے جا میرے نبی نے فرمایا
إلا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صبح قیامت تائیں جڑا محمد پاک دا کلمہ پڑھنے والا رمضان دی ایک رات جاگ لوے گا، اللہ 1000 مہینے تو بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. ایک رات میرے بیلیوں میری گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو یہ گل تے ولیاں تو شروع ہوئی سی، گل تے بابیاں تو ہی شروع ہوئی سی، تے وہی حضور دی محفل تے صحابہ تو صدقے جائیے جڑی ایک گلاں پوچھ دے آئے بس سونیا پھر اسی انج کیویں کروں؟ تے اللہ فرمایا سونیا جے میں تہاڈی امت دیاں عمراں تھوڑیاں کیتیاں نا تے تہاڈے ہون دی وجہ تو انہاں نوں ریلیف دیاں گا. انہاں دسو ایک رات جاگن، ایک رات صرف ایک رات جاگ لیں تو 1000 مہینے دی عبادت تو زیادہ ثواب دیا گا. خیر من الف شہر، ایکول نہیں، برابر نہیں، ایک رات 1000 تو بھی بہتر ہے. لیکن وہ کتنا کملا تے جلا تے بد نصیب ہو سی جیڑا ایک رات بھی جاگ کے رب دی یاد گزار نہ سکے. تو عزیزو آؤ اور اس رات دے اندر جاگنا، عبادت کرنا اور قرآن پڑھنا عادت بناؤ. ساڑھے بندے بادشاہ لوگ نے تویزاں دی بڑی بھرمار کر دینا پڑے گا. اس وجہ تو تویزاں والا بزنس بڑے عروج تھے. میں تے اگے بھی آئے تھے شام کو بیٹھا ہاں تو اتھے میں گل کر رہا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان میں خدا رائے دیتے بھی کوئی ایکشن لینا چاہتے. جس طرح بغیر میڈیکل پڑھن کسے بندے دوائی دین دی اجازت نہیں نا، اس طرح بغیر علم دین پڑھن کو کسے بندے بھی تویز تے دم کرن دی اجازت نہیں ہونی چاہیے. گورنمنٹ بین کرے نا کہ پہلا وہ بندہ اپنی سند لے آوے کہ وہ پڑھیا کتنا، وہ دے کول دین دا علم کتنا، اور پھر گورنمنٹ اجازت دے وے کہ اے بندہ دم کر سکتا. ایتے پائی جی جیڑے بندے پہلا کلمہ سیدھا نہیں ہوتا وہ بے کہ پھوکا مارن لگ پڑے، بس جھوٹ دبے. تو ساڑھے بندے ایڈے کملے نے وہ اکھی ویندیاں ناڑن دن جی سارے پہ کرائیں دن ہو سکتا ہے منفیض ہو گئی. وہ ایک بابا جی دی گل میں غالباً میٹرک وچ پڑھدا سن تو اس ویلے پڑھی تھی، انہاں نے بچے تنگ کر دیا مگر لگے سن چھیڑ دے سن تو نہ کہا محلے چ مٹھائی بھی بنین دی جائے تسی میرے مگر کدے لگے ہو. وہ بچے سارے دوڑ پہ پیچھے وہ بھی دوڑ پہ. میں کہا بابا جی تسی کدے چلے ہو تو ساتھ آپ جھوٹ گڑیا ہے. ہو سکے یار سارے پہ جان دن ہو سکتا ہو گئی. وہ حالت ہے ساڑھی جس پیر کو سارے دم کرنے جان لگ پڑا سی نے یار سارے پہ جان دن مڑ کوئی شاید ہو گئی وہ سارے ابو جال مگر لگ جان تو دے ڈور پڑا. اے غلط رویہ ہے. دم دی اجازت ہے پر او دے کولوں جیڑا کوئی قرآن سنت پڑھیا بندہ ہے او دے کولوں پھوک مرایا. ہر فراڈیے کولوں تسی پھوک مران ٹرے ہوں دے 14 او جڑے بندے نکیاں ہوندیاں مداریاں دا کام نہ کردے سکولاں اے ڈبی چاہ کے ہیٹ رکھ دیا ہے مڑ چاہ کے آندیا غائب ہو گیا. وہ بندے ہون تویزاں والے بن گئے. وہ گھراں چ لگے جاندے تو ایویں انج کر کے تویز کڈ لیندے تے انج کر کے پا چھڑدے سانوں تو پتہ کو نہیں لگن دیندے. تو ساڈے بندے آندے جی اسی اکھاں نال ویکھیا گھروں ساڈی تویز نکلے چونکہ سائیکی پرابلم ہے نفسیاتی طور پہ وہ بندے آتے ہیں جی اسی اس ویلے دے ہوڑے ہو گئے ہیں جس ویلے دے تویز ساڈے گھروں نکلے. میں کہ شکر ہے اگے چکی دے ہیٹھ آیا اور ذرا ہوڑے ہو گئے. ہوڑے تو تساں ہونا 20-25 ہزار دے جی چھڑیا
ہولیا تو ہوں تھی ہونے ہی خدا راہ انہاں دو نمبروں تو بچو دم کرانا ہوئے تو کسی عالم دین کو جاؤ یا کم از کم جنہوں کلمات ہونا ہوئے سیدھا تو اندام تے کر میں حیران ہویا یقین کرو میں ایک ٹی وی آڑا بندہ پیاندہ سی ایک پیر نو میں پیر نو آکھو منہ دوے میں پینا حیران ہویا کہ یار ایدہ کی مطلب ہے منہ دوے میں ویکھی نا آج سوشل میڈیا تے وہ آندہ ہے منہ دو وہ آندہ ہے یا کوئی انہوں منہ دو جائے تو میں مان جاؤں کہ بڑی حیرانی منہ دو وہ میں نے پھر کسی سیانے دسیا میں پیر ہونا انہا میک اپ کیتا ہے بجے منہ لیا دو تے سیان مریدان بھی کوئی نہیں ہونی بس آٹھے ہی نہیں دسو تے ساڑھی پیری مریدی رہ گئی تے تُسی پجے ہوں دے دام کرانا آؤ جی دام کرائیے جی آؤ جی دام کرائیے جی اب بھائی چھاڑ دے ہو کھاڑا خدا دا نا جے کچھ مہربانی کرو حضور دے دین تے بھی چلیا کرو دین نو تو تسی ان کی پیشاں کر شارٹ کٹ مار دے نہیں دو لنگ جاؤ آپ قرآن پڑھو اللہ دے قرآن میں شفا ہے اللہ فرما دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن میں شفا ہے میں بالکل آپ دم کردہ بھی ہیں دم کروان دا بھی کائلہ خود کرا بھی لینا کسی درویش کو مل جائے تو میں پھوک مار دوں میں آپ ہی پھوک مار دینا جنہوں اللہ صحت دینی ہوئے دے دینا لیکن میں تو ممبر تے بے کے بدسنا میں قرآن دی آیتی پڑھی دیئے اور کوئی ٹونا جادو میں نہیں آئی قرآن دی آیت پڑھ کے پھوک مار چھڑے جنہوں مالک شفا دینی ہوں دے دے تو بھائی صاحب آپ دم کرایا کرو لیکن کم از کم ان تے کو کراؤ جن کو حقت دی آیت ہوں دی ہوئے باوے اور یدو چرس بار کے 2-4 سوٹ مار لیں دے ادو ہٹ کے پھوک ماری سبحان ایسے لوگوں کو بھی دم کران دے ہو تسی میں تو شفا دی دعا نہیں دیندہ میں تو ہدایت دی دعا دینا اللہ ہی ہو جہاں کو دم کریں ہدایت عطا فرما شفا ہو تو تن کی لبنی ہو آپ میری بیماری تو عزیزو اسی ولیاں نہ مننے ہیں مگر ایسے لوگاں دے اسی ایک رات اللہ نے تو انتوفہ دیتا ہے ایک رات جاگو عبادت کرو مت سومو کچھ نہیں ہوندہ کوئی نہ بندہ راتی جاگ کے تو بیمار ہویا اللہ فضل کرتی ہے کہ رات جاگ کے ہوتی یاد ہے گزار لو قبر ہی سوتیاں ہی رانا ہے قبر ہی سون دے ہی کام ہونا ہے اور کڑا کام ہونا ہے اور کی اسی کرنا ہوتا ہے سونا سوتے رمان ہاں جی او شعر ہے نا کسے دا کہ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی سوئیں گے پاؤں پسار کے کنجے مزار میں بھائیہ زندگی گھڑی ہے تھوڑی جیتے ہے ختم ہو جانا چپ کر کے سکون نال قبر ہی سواں گے جنہ چر زندگی دا ساہ چلدا دے اللہ دی یاد وچ گزارو اللہ دی یاد وچ اپنے ساہ گزارو مالک راضی ہو جائے بس ساڈا کام بڑھ جائے گا باقی یہ چھوٹے اونچ نیچ زندگی جھنڈی رہندی ہے زندگی گزر جانا ہے جویں بھی گزری میں مثال ایک دیندہ ہوں بھائی زندگی کلفی دی طرح کھا لو تو تامی پگل جانا نہ کھاؤ تو تامی پگل جانا اس گزرنا ہے جویں دل جے گزار لو تہاڈی اپنی مائنڈ تے کہ تسی کیسے گزارنا چاہیے بہتر ہے اچھی گزارنا مالک دی یاد وچ گزارو تھوڑا جہا ذکر کریں گے پھر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ تہاڈی تے میری سارے دی اس پاک بارگاہ وچ حاضری قبول فرمائے